الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجتے ہیں. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ہمارے آپ کے درمیان کل جو گفتگو شروع ہوئی ہے وہ گفتگو یہ ہے کہ ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ نوجوان اور بچے یہ سمجھیں کہ دین کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اسی دین کے ذیل میں اور ذکر میں یہ بات بھی آئے کہ اسلام جو اللہ کا دین ہے اس کے دشمن اور مخالف کون لوگ ہیں اور کن لوگوں کی وجہ سے اس دین کو نقصان پہنچے. تو ابھی ہماری گفتگو دین کے اوپر ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے جن کو دین کا رہبر بنا کے بھیجا، قرآن مجید میں ان کی ڈیوٹیز الاٹ کی کہ ان کے فرائض کیا ہیں. اور میں نے آیتیں پڑھ کے قرآن پاک کی کل یہ عرض کیا تھا کہ رسول کے فرائض میں قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی دین کا جو رہبر آیا ہے اس کے فرائض میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے، انسانوں کے نفسوں کو برائیوں سے اور گندگیوں سے پاک کرے، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے. ہمارے آج کے درمیان کل کی گفتگو میں دو چیزیں زیر بحث آئی تھیں: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آیات الہی کی تلاوت کرے، یہ فرائض میں ہے نبی کے، اور ان کے نفس کو برائیوں سے، گندگیوں سے، خرابیوں سے پاک کرے اپنے پاکیزہ کردار اور اپنی اعلیٰ سیرت کے روشنی میں. یہاں تک کل گفتگو ہوئی تھی. اب آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے. یعنی علم تک پہنچنے سے پہلے دو باتیں ضروری ہیں، جبھی علم فائدہ دے گا، ورنہ علم فائدہ نہ پہنچائے گا. ایک یہ کہ ذہنوں کی زمینوں میں ایکسیپٹنس کی اور قبولیت کی صلاحیت پیدا ہو کہ وہ کسی چیز کو قبول کر سکیں، ایکسیپٹ کر سکیں، اچھائی برائی کو سمجھ سکیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ کردار پہلے بن جائے تب علم آئے، تاکہ علم کا غلط استعمال نہ ہو، علم کا صحیح استعمال. تو رسول اس لیے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے. عزیزان گرامی، یہ سبجیکٹ جو ہے یہ بہت ٹھنڈے دل سے اور بڑے اطمینان سے چند منٹ ٹھہر کے سننے کا ہے کہ اللہ نے اپنے جتنے نبی بھیجے، حضرت آدم سے لے کے سرور کائنات تک، جن کی تعداد ہم کو بتائی گئی ہے، نام ہم کو نہیں بتائے گئے. اس لیے کہ اگر نام بتائے بھی جاتے تو 1,24,000 نام یاد رکھنا ہمارے واسطے مشکل تھا، اور قرآن مجید جو ہے وہ ناموں کی فہرست ہو جاتا اور کچھ نہ رہتا. لہذا نام نہیں بتائے گئے ہیں، تعداد ٹوٹل بتا دی گئی کہ پوری دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے واسطے اللہ نے جو رہبر بھیجے ان کی ٹوٹل تعداد جو تھی وہ 1,24,000 ہے.
ان 1,24,000 میں جو پہلے بزرگ آئے وہ جناب آدم ہیں، اور جو آخری سرکار تشریف لائے وہ ہمارے حضور سرور کائنات۔ پیغمبر کا کام کیا ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دے۔ جہاں سے سلسلہ نبوت شروع ہوتا ہے، اگر آپ قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے، اور جہاں سے جناب آدم کا نام آتا ہے اور ان کا تذکرہ آتا ہے، وہیں سے ان کے علم کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی۔ تو معلوم ہوا کہ آدم نبی بنائے جانے سے پہلے تعلیم حاصل کر چکے تھے، اس کے بعد نبی بنے۔ پہلے نبی کے بنتے وقت اور پہلا اپائنٹمنٹ ہوتے وقت اس بات کو قرآن کی روشنی میں اچھی طرح ہر بچہ، جوان و بوڑھا سمجھ لے کہ آدم کو پہلے تمام اسماء کی تعلیم دی گئی، آدم کے علم کو پہلے مکمل کیا گیا، اس کے بعد آدم نبی بنا کے بھیجے گئے۔ اور یہ بات دماغ بھی تسلیم کرتا ہے کہ پہلے لڑکے کی تعلیم مکمل ہو جائے، اس کے بعد کہیں بحیثیت ٹیچر اس کا اپائنٹمنٹ ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ لڑکا ٹیچر اپائنٹ کر دیا جائے، تعلیم بعد میں ہو۔ چنانچہ جناب آدم کو سب سے پہلے تعلیم دی گئی، اور جناب آدم کو جب تعلیم دی جا چکی تو ان کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا۔ یہاں سے یہ رسم ہماری سمجھ میں آ گئی کہ مزاج مشیت یہ ہے کہ پہلے تعلیم دیتا ہے اور اس کے بعد بھیجا جاتا ہے۔ دوسری بات جو حضرت آدم کے ذریعے سمجھ لینا چاہیے ہر ایک کو، وہ یہ کہ آدم بنائے گئے وہاں، بھیجے گئے یہاں، تعلیم ہوئی وہاں، تعلیم دی یہاں۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کے لیے یہ مطالبہ ناجائز ہے کہ وہ یہاں پڑھے گا۔ نبی کے لیے یہ مطالبہ ناجائز ہے کہ وہ یہاں پڑھے گا، بلکہ نبی پڑھے گا وہاں، پڑھائے گا یہاں، تعلیم وہاں پائے گا، تعلیم دے گا یہاں۔ اب جو لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ محمد عربوں میں کس کے سامنے پڑھے اور کہاں پڑھے، مکے مدینے میں، تو یا نبی نہ مانیے یا تلاش چھوڑ دیجیے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اگر نبی ہیں تو پڑھیں گے وہاں، پڑھائیں گے یہاں، تعلیم پائیں گے وہاں، تعلیم دیں گے یہاں۔ اور تعلیم بھی ان کو کون دے گا یہ بھی سمجھ لیجئے۔ نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ نبی کا استاد ہم آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا، کوئی فلسفی، کوئی دانشور، کوئی اسکالر نبی کو پڑھانے کے لیے کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ نبی کا ایک ہی استاد ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ۔ اللہ نے جناب آدم کو اسماء کی تعلیم دی اور کسی نے نہیں دی۔ تو جب آدم کو اللہ پڑھا کے بھیجے گا تو کیا خاتم کو اللہ پہ پڑھائے بھیج دے گا؟ تو نبی نے تعلیم وہاں پائی اور اس کے بعد یہاں گئے۔ اس کے بعد جو پیغمبروں کے تذکرے ملتے ہیں تو اکثر پیغمبروں کے نام کے ساتھ ان کے علم کا تذکرہ ملتا ہے۔ جناب نوح کو صحیفے دیے گئے اور وہاں سے تعلیم دے کے بھیجا گیا۔ جناب ابراہیم آسمانی صحیفے لے کے آئے اور اللہ کی سرکار سے تعلیم دے کے۔ جناب موسیٰ اور عیسیٰ آسمانی کتابیں لے کے آئے اور اللہ کے یہاں سے تعلیم لے کے آئے۔ چنانچہ اس میں جناب عیسیٰ نے پیدا ہو گئی کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یعنی ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ، پیدائش کو مشکل سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزرا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ معلومات کتابیں کہیں اور ملتی ہیں، نبی کہیں اور بنتے ہیں، یہاں پڑھانے آتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ جناب یوسف کہتے ہیں کہ مجھے تعبیر رویا کا علم دیا گیا۔ یوسف بھی نبی ہیں، یوسف کے ساتھ علم کا تذکرہ۔
جناب سلیمان کہتے ہیں کہ مجھے منطق طیر کی تعلیم دی گئی. معلوم کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی سرکار سے علم لے کے آتا ہے. تو عزیزان گرامی مسئلے کو سمجھیے کیا ہے. علم کائنات عالم کی رونق ہے. علم دنیا کی زینت ہے. علم انسانی اختیارات کے سلسلے کو آگے بڑھانے والا جوہر ہے. علم اسپتالوں میں علاج جو کر رہا ہے وہ علم کر رہا ہے. گہرے سمندروں میں رہنمائی جو کر رہا ہے وہ علم کر رہا ہے. ہواؤں میں لے کے جو اڑ رہا ہے وہ علم لے کے اڑ رہا ہے. ہر چیز کی تحقیق جو کر رہا ہے وہ علم کر رہا ہے. جو آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا بھر سے باتیں کر لیتے ہیں وہ علم کی وجہ سے کر لیتے ہیں. جو آپ اپنے روم میں ریموٹ کنٹرول دبا کے پوری دنیا کا منظر دیکھ لیتے ہیں یہ علم کی بدولت دیکھ لیتے ہیں. کائنات عالم میں جتنی روشنی ہے وہ سب علم کی ہے. جتنی رنگا رنگی ہے وہ سب علم کی ہے. جتنی زیبائش ہے وہ سب علم کی ہے. جتنا کمال ہے وہ سب علم کا ہے. جتنی چمک دمک ہے وہ سب علم کی ہے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ علم کی وجہ سے ہے. میں اپنے بیان کو اگر پھیلاؤں تو لفظ علم کا پورا 1 گھنٹہ بول دوں تو نامکمل رہے گا. لہذا مختصر کروں اپنے بیان کو کہ 2 جملے ذہن میں ہمیشہ رکھیے کہ علم اگر چپ رہے تو قرآن کہلاتا ہے, بولے تو علی بن جاتا ہے. اور عزیزان گرامی پیغمبروں کے علم کا تذکرہ قرآن میں ہے. اللہ کے خاص بندوں کے علم کا تذکرہ قرآن میں ہے. اور معجزات جو ہیں ان میں بہت کچھ علم کی رنگا رنگی ہے. ہم اس کو معجزات کہتے ہیں, بے شک ٹھیک کہتے ہیں, غلط نہیں کہتے, مگر در حقیقت وہ علم کے کمال کا ایک جوہر ہے جو ہماری زبان پر معجزہ بن کے آتا ہے. آپ نے مجلسوں میں سنا ہوگا یا کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جناب سلیمان جس وقت تخت بلقیس منگوا رہے تھے تو قرآن مجید میں یہ منظر ہے کہ وہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے. اس وقت وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. تو اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور انہوں نے درباریوں سے کہا کہ میرے دربار کے سرداروں, تم کون ہے کہ جو بلقیس کا تخت لے آئے؟ قبل اس کے کہ وہ سر جھکائے میرے سامنے حاضر ہو, اطاعت گزاری کرتی ہوئی میرے سامنے آئے, اس کا تخت لے آئے. دیکھیے فزیکل پاور سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. جسمانی طاقت جو ہے وہ بہت کچھ کرتی ہے. دنیا میں بہت کچھ ہے جسمانی طاقت سے ہوتا ہے, فزیکل پاور سے. تو اس وقت جس کے پاس فزیکل پاور بہت تھی اس کی آواز ہے قرآن میں, فقال عفریت من الجن, جنوں میں سے ایک عفریت تھا, ایک دیو تھا, ایک بڑا طاقتور تھا. اس نے کہا, وہ بھی دربار میں حاضر تھا, ان کے خادموں غلاموں میں وہ بھی ایک تھا. اس نے کہا, وہ بڑا پاورفل تھا, بڑا طاقتور تھا, کہ میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو. تو یقین مانیے آپ کی فزیکل اسٹرینتھ کی بنیاد پر کہہ رہا تھا. وہ کسی ترکیب سے دوڑتا ہوا یا اڑتا ہوا یا جو کچھ بھی ہوتا وہاں جاتا اور وہاں سے پیٹ پر لاد کے لے آتا. طاقتور تو تھا وہ, اس نے اپنی طاقت کا اسسمنٹ کر کے اور اندازہ لگا کے انہیں ٹائم کا حساب جوڑا. اس نے کہا میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو. اب ان کا دربار 3 گھنٹے ہوتا ہو, 4 گھنٹے ہوتا ہو, 2 گھنٹے ہوتا ہو, مجھے نہیں معلوم کتنی دیر ہوتا تھا, لیکن بہرحال جتنی دیر دربار ہوتا تھا اتنی دیر میں اس نے کہا کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. اس کی آواز تو ملتی ہے لیکن جناب سلیمان کا کوئی جواب نہیں ہے قرآن. آپ وہ مقام نکال کے قرآن میں پڑھیے تو عفریت کی آواز تو ہے
لیکن جناب سلیمان نے کہا نو، نہ لاؤ یا تم رہنے دو، کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ نے اس کی بات پر توجہ کچھ نہیں دی، وہ کہا اس نے، اس کا فعل ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب یا اس کی طرف مڑ کے دیکھا ہو ایسا کوئی انڈیکیشن قرآن میں نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسری آواز، فقال من عنده علم من الکتاب، اب دوسرا آدمی بولا دربار کو، اور یہ وہ تھا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ دیکھیے اگر تخت بلقیس معجزے سے آیا ہوتا تو قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ بولا جس کو ہم نے معجزہ دیا تھا۔ قرآن معجزے کا نام نہیں لیتا، کہتا فقال من عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے ذرا سا علم تھا کہ میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے، قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے میں لے آؤں گا۔ اور جناب سلیمان نے اشارہ کیا اور تسمہ رکھا ہوا تھا۔ اب اس بنیاد پر ہم یہ سوچا کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا، ہمارے لیے نہ آئے، ہمارے بعد والی نسلوں کے لیے آئے گا، کہ ایسی لسٹیں ایجاد ہو جائیں گی کہ جیسے آپ کسی بڑی بلڈنگ میں جاتے ہیں تو پہلا مالا، دوسرا مالا، تیسرا، 25واں، 30واں، 40واں، 50واں مالا، 60واں مالا، وہ سب اس کا ہوتا ہے، اور اس میں جس بٹن کو پش کیا وہیں پر جا کے وہ لفٹ رک گئی۔ یہ میں نے کہیں پڑھا ہے نہ میں نے کہیں دیکھا ہے، یہ میں آپ کو اس بنیاد کے اوپر ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں۔ کیا ایسی لفٹیں ہوں گی بمبئی میں، دبئی میں، لندن میں، امریکہ میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، شکاگو میں، شنگھائی میں، ٹوکیو میں، کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لندن، نیو یارک، شکاگو، پیرس، پوش کیا، دروازہ کھولا تو لندن میں کھڑا۔ کیوں؟ یہ کہا ادھر آپ نے کیسے کی یہ فورکاسٹ؟ یہ فورکاسٹ اس لیے کی کہ جب علم کے ذریعے مٹیریل ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو جب انسان کا علم وہاں تک پہنچ جائے گا کہ مٹیریل کو ٹرانسفر کرے ود ان نو ٹائم مٹیریل کو ٹرانسفر کرے تو یہ پہنچ جائے گا انسان۔ اب آج پہنچے یا 100 برس کے بعد پہنچے، لیکن یہ تو قرآن سے ثابت ہی ہو گیا کہ جناب سلیمان کے فصیح حضرت آصف برقیہ نے جن کے پاس کتاب میں سے ذرا سا علم تھا، فوراً فلک جھپکتے میں تخت بلقیس سینکڑوں یا ہزاروں میل دور کے فاصلے سے وہاں پر لے آئے، وہ ٹرانسفر ہوا مٹیریل۔ اب عزیزان گرامی اس پر حیرت نہ کیجیے اگر کوئی مجلس میں یہ پڑھے کہ سورج پلٹا یا زمین پلٹی، ابھی آپ کا علم اس حد تک نہیں ہے کہ آپ علم علی کو سمجھ سکیں، ابھی علم وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ جب علم پہنچ جائے گا تو معجزات آسان ہو جائیں گے، ان کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضور سرور کائنات کے علم کا اندازہ حیات کو کتنا علم تھا اللہ کے حبیب کے پاس، اس کو کتاب میں سے دیا گیا اور اس کو کچھ دیا گیا اور اس کو کچھ دیا گیا۔ پیغمبروں کی آوازیں ہیں قرآن مجید میں کہ ہم کو ہر ایک چیز میں سے ذرا ذرا سا ملا ہے، جس کو جتنی ضرورت تھی اس کو دیا گیا، جس کو جتنی حاجت تھی اس کا دیا گیا، جس کو جتنا کام لینا تھا اس کا اس کو دیا گیا۔ لیکن جب حبیب کو بھیجا اور حبیب کے علم کا تذکرہ ہوا قرآن میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے تمہیں کتاب میں سے علم دیا یا ہم نے ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا سا تم کو دیا، بلکہ علم رسول کا جہاں پر تذکرہ آیا تو کہا گیا علمہ کا معلوم تکن تعلم، اے حبیب ہم نے تمہیں وہ سب بتا دیا جو تمہیں نہیں معلوم تھا۔ عزیزان گرامی، یہیں سے جاہل و عالم کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔
ہمارے یہاں جو پڑھے لکھے کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ مجازن استعمال ہوتا ہے، اصلیت میں نہیں استعمال ہوتا۔ دنیا کا کوئی انسان اصلیت میں عالم نہیں ہے۔ ارے ان کا اثر صاحب بہت قابل ہیں، یہ آپ محض مذاق کر رہے ہیں اثر صاحب سے جو کہہ رہے ہیں بہت قابل ہیں۔ یہ کہیے کہ اثر صاحب بہت بڑے جاہل ہیں تو یہ بات بہت صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے جاہل ہیں، اتنے بڑے جاہل ہیں کہ جہالت کا آپ اثر صاحب کی اندازہ لگائیے کتنا ہے۔ اثر صاحب کے لیے علم و جہل میں الیکشن ہوا، لینگویجز کا خالی تو دنیا میں 5000 لینگویجز بولی جاتی ہیں یا سمجھی جاتی ہیں، لہجے یا زبانیں ہیں۔ ان کا اثر صاحب آپ کتنی جانتے ہیں؟ کا اردو تو ہماری مدر لینگویج ہے وہ جانتے ہیں، پھر کا فارسی کو استاد رہے ہیں زندگی بھر لہذا پرشین جانتے ہیں، اچھا 2 ہوئی، اور کا چونکہ مولویت پڑھی تھی لہذا تھوڑی سی عربی جانتے ہیں، 3 لینگویج ہوئی، کا بعد میں یونیورسٹی جوائن کی تھی تھوڑی سی انگریزی جانتے ہیں، 4 لینگویجز ہوئیں، پھر کا دیش میں رہتے ہیں تو ہندی یہاں کی سرکاری زبان ہے، کچھ ہندی جانتے ہیں، 5 زبانیں ہوئیں۔ اس کے آگے نہیں جانتے تو معلومات بھائی الیکشن کا رزلٹ کیا آیا؟ کہ علم کو 5 ووٹ ملے، جہالت کو 4995 ووٹ ملے۔ تو میاں علم کی تو ضمانت بھی ضبط ہو گئی، عالم کہاں سے ہے؟ ہاں بڑے بڑے زبردست، ارے ہندوستان کے نمبر 1 ڈاکٹر ہیں، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ آئیے تشریف لائیے، عزت افزائی، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، ہندوستان کے نمبر 1 ہیں، اتنے بڑے قابل۔ ان کا میڈیکل سائنس میں تو بڑا آپ کا نام ہے، اور کیا کہنا آپ کا، بے شک، لیکن ڈاکٹر صاحب کڈنی کے متعلق کچھ کہنا بھائی وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ ایئر نوز تھروٹ کے متعلق کچھ فرمائیے گا کہ میں نے اس کا کوئی ریسرچ نہیں کی۔ لنگس کے لیے کچھ ارشاد ہوگا کہ نہیں میں ہارٹ کا ہوں، آپ ہارٹ کے بارے میں بات کیجیے۔ تو اپنے سبجیکٹ ہی میں پہلے تو یہ گڑبڑ ہوئی، لیکن ڈاکٹر صاحب وہ ہائی کورٹ سے نوٹس آیا ہے کہ میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، آپ کسی وکیل کے پاس جائیے۔ کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس میں اگر سلیب لگوائیں تو کتنا لگے گا؟ ان کا مجھ سے کیا تعلق کتنا لگے گا؟ ان کا ڈاکٹر صاحب کچھ میر انیس کی شاعری کے لیے ارشاد ہو، پھر میں لٹریچر کا آدمی نہیں ہوں، میں میر انیس کی شاعری کے لیے کیا جانوں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب تو یہ جو مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ آج کل پیسے کا ہو رہا ہے اس کے لیے کچھ بتائیے۔ کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں بھائی، میں یہ سب کچھ نہیں جانتا ہوں۔ تو ہر جگہ تو نہیں عالم کہاں کے ہیں؟ ارے عزیزان گرامی اب سنیے، اللہ نے جن کو علم دے کے بھیجا تھا وہ کیسے تھے۔ یہ کہنا کہ میں عالم ہوں یہ بھی زیب نہیں ہے، آدمی اپنے کو بڑھا چڑھا کے پیش کرے یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور جانتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ نہیں جانتا تو جھوٹ بولا میں۔ اگر میں ایک چیز جانتا ہوں اور میں کہہ دوں میں نہیں جانتا تو میں جھوٹ بولا، اور اگر میں سینہ ٹھوک ٹھوک کے کہوں کہ ارے میں جانتا ہوں، میں قابل ہوں، میں عالم ہوں، تو یہ تعلی اور اپنے کو اونچا بنانا یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ اب سنیے کہ جن کو اللہ نے صحیح معنوں میں عالم بنایا تھا انہوں نے اپنے علم کا اظہار کیوں کر کیا؟ دیکھنے میں لفظ اتنا ہلکا ہے کہ کسی کے دماغ کا گرا نہ گزرے، لیکن اصلیت میں اتنا بھاری ہے کہ دنیا میں کسی کے اوپر پورا نہ اترے، کوئی اس وزن کا لفظ کا وزن اٹھا نہ سکے۔ چھٹے امام سے پوچھا کسی نے، چھٹے امام کی خدمت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک عیسائی راہب آیا، وہ کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا میں آپ سے بات کیسے کیا کروں؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ امت مسلمہ کے عالموں میں ہیں کہ جاہلوں میں؟ وہ اپنے حساب سے پڑھا لکھا آدمی تھا، تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی امت کے مسلمانوں میں، جس امت سے آپ کا تعلق ہے، اس کے عالموں میں ہیں کہ جاہلوں میں؟ اگر کہیں عالموں میں ہوں تو تعلی اور اونچائی ظاہر کر رہے ہیں، اگر کہیں جاہل ہوں
تو خلاف واقعہ ہے، غلط بیانی ہے۔ معصوم کیسے غلط بیانی کرے؟ خدا کی قسم لفظ بڑا سادہ کہا مگر بڑا جامع فرمایا، فرمایا جاہل نہیں ہوں، جاہل نہیں ہوں۔ آپ بتائیے دنیا میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں؟ ہزاروں سبجیکٹ ہیں، ہزاروں زبانیں ہیں، ہزاروں موضوعات ہیں، کوئی ایک موضوع کے لیے آپ سے پوچھ لیں آپ جاپانی زبان کتنی جانتے ہیں؟ انگریزی جاپانی تو ہم نہیں جانتے۔ ٹرکش لینگویج جانتے ہیں آپ؟ ان کا نہیں جانتے۔ افریقہ میں کھلا قبیلہ جو بولتا ہے وہ جانتے ہیں آپ؟ کا نہیں جانتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ تو جہالت پیچھا پکڑے ہوئے ہے۔ تو یہ جملہ کہ میں جاہل نہیں ہوں ہے وہی جو دادا نے کہا تھا سلونی، خالی دادا کے احترام میں لفظ بدل دیا۔ تو وہ رسول کا علم ہے جہاں خدا نے کہا علمک ما لم تکن تعلم۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو ہر وہ بات بتا دی جو آپ کو نہیں معلوم۔ یہ علم رسول ہے کہ جو سارے علوم اللہ کے پاس سے لے کے آئے۔ جب اتنا بڑا عالم ہو تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ وہ تعلیم کتاب سے یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کی تعلیم۔ اس لیے کہ کتاب جیسے معیار کی ہو ویسے معیار کا استاد بھی ہونا چاہیے۔ کتاب پرائمری کے بچے بھی پڑھتے ہیں، کتاب سیکنڈری کے بچے بھی پڑھتے ہیں، کتاب ہائر سیکنڈری کے بھی بچے پڑھتے ہیں، کتاب کالج کے بھی بچے پڑھتے ہیں، کتاب یونیورسٹی کے بھی بچے پڑھتے ہیں، کتاب انڈر گریجویٹ والے بھی پڑھتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ والے بھی پڑھتے ہیں، ریسرچ اسکالر بھی پڑھتے ہیں، لیکن کتاب کا اسٹینڈرڈ الگ الگ ہے۔ تو قرآن کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ قرآن کس اسٹینڈرڈ کی کتاب ہے؟ کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو معلومہ قرآن میں دنیا کا ہر علم موجود ہے۔ قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، اصل میں لائبریری ہے۔ تو جب قرآن میں دنیا کا ہر علم موجود ہے تو جو قرآن پڑھانے آیا ہے اگر اس کے سینے میں ہر علم موجود نہ ہوگا تو پڑھائے گا کیا؟ اگر اس کے سینے میں ہر علم موجود نہ ہوگا تو پڑھائے گا کیا؟ اور دنیا میں کون سا کالج ایسا ہے، کون سی یونیورسٹی ایسی ہے، کون سا انسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم ہر علم پڑھاتے ہیں؟ تو جب آپ کی دنیا میں کوئی ادارہ ایسا بنا ہی نہیں کہ ہر علم پڑھائے تو محمد کو پڑھائے گا کون؟ تو محمد کا استاد وہی ہوگا جہاں علم ذات ہے۔ اچھا محمد نے تو پڑھ لیا لیکن علم اگر کہیں پر پانی کی طرح رک جائے اور آگے نہ بڑھے تو اس کا فیض تو ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت عمدہ بات ہے، مگر آپ نے اپنا علم کسی کو ٹرانسفر نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تو بہت بڑے ہیں لیکن آپ کے آگے چراغ سے چراغ جلا نہیں۔ تو محمد نے علم ٹرانسفر کسے کیا؟ بتائیے محمد نے علم ٹرانسفر کسے کیا؟ اس لیے کہ علم پانی اگر رک جائے تو کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو فائدہ کیا پہنچائے گا؟ فائدہ تو جبھی پہنچائے گا جب دریا بن کے علاقوں کو سیراب کرتا ہوا گزرے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ کسی ایک کو تو پڑھایا ہوگا، تو جس ایک کو پڑھایا ہوگا اس نے کیا کہا؟ کہا سلونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھتے ہو۔ اور عزیزان گرامی علی کے علم کا مسئلہ بھی عجیب ہے۔ دو جملوں میں علم علی کو بھی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ آگے جب ہم اسلام کی ڈیٹیل بیان کریں گے تو علی کا تذکرہ بحیثیت عالم اور اسکالر آئے گا۔ علی اسلام میں ان کے سلسلے میں جو بھی اختلافات ہیں کہ وہ امام تھے یا نہیں تھے، معصوم تھے یا نہیں تھے، یا
مولا کائنات تھے یا نہیں تھے، وہ سب جو بھی ہو، لیکن بہت بڑے عالم تھے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ حضرت علی اپنے دور میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے اسکالر تھے، اس میں کسی کو اختلاف آج تک دنیا میں نہیں ہوا 1400 برس۔ اور علی کے علم کے سلسلے میں کسی نے ایک جملہ بھی آج تک نہیں کہا۔ تو علی سب سے بڑے عالم تھے اپنے دور میں، علم بغیر پڑھے آتا نہیں، علم بغیر پڑھے آتا نہیں۔ علی کو پورے عرب میں علی کے علم کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ عرب کا مزاج یہ ہے کہ اتنی سی بات فضیلت کی ہوتی ہے تو ڈنکا بجاتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جس نے یہ فضیلت پائی۔ اگر کسی عرب فیملی نے، کسی گھرانے نے مکے میں، مدینے میں، شام میں، مصر میں کسی جناب کی کوئی فیملی نے علی کو پڑھایا ہوتا تو جب علی کے علم کے ڈنکے بجے ہیں تو اس فیملی کو کہنا چاہیے تھا علی ہمارے خاندان کے شاگرد ہیں، ہمارے باپ نے پڑھایا تھا علی کو، ہمارے دادا نے سکھایا تھا علی کو، ہمارے پاس بچپن میں کتاب لے کے ہمارے گھر پر آیا کرتے تھے۔ پورا عرب چپ ہے اور علی کے علم کے ڈنکے بج رہے ہیں، کوئی نہیں بولتا کہ علی کو ہم نے پڑھایا، اور علی کے علم کا آبشار ہے کہ جو بہ رہا ہے۔ تو جب کوئی نہیں بولا تو ہم نے علی سے پوچھا، یا علی یہ بتائیے کہ آپ کو پڑھایا کس نے جو آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے؟ اس لیے کہ سارا عرب تو چپ ہے، کوئی بول نہیں رہا ہے، کسی فیملی کا کوئی آدمی اٹھ کے یہ کہہ نہیں رہا ہے کہ علی کو ہم نے پڑھایا ہے۔ تو آپ کو کس نے پڑھایا جو آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے؟ تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں اپنے استاد کا نام 2 دفعہ بتایا، وہ ایک ہی نام بتایا۔ ایک دفعہ فرمایا کہ علمنی رسول اللہ الف باب، رسول نے مجھ کو 1000 دروازے علم کے سکھائے اور ہر دروازے سے میں نے 1000 خود کھولے۔ خیر وہ ان کی ذہانت وہ الگ بات ہے، لیکن رسول نے مجھ کو 1000 دروازے علم کے سکھائے، یہ بات مولا علی نے کہی ہے۔ یہ دوبارہ پھر نام بتایا اس دوسرے موقع پر استاد کا کہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، رسول نے مجھ کو علم اس طرح بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ تو اب ہماری سمجھ میں، آپ کی سمجھ میں تو یہ آیا ہوگا کہ پھر اعظم سال ہو گئی، بھائی علی اس سے بڑے اسکالر ہیں، علی کے استاد کا نام نہیں معلوم تھا۔ جب ہم نے پوچھا علی سے خود کہ آپ کا استاد کون ہے تو ہم نے نام بتا دیا کہ میرے استاد رسول اللہ ہیں، مگر میرے خیال میں ابھی پھر اعظم سال نہیں ہوئی، اس لیے کہ علی کے علم کے بج رہے ہیں ڈنکے۔ علی کی استادی کا دعویٰ پورے عرب میں کوئی کر نہیں رہا ہے۔ علی سے جب پوچھا تو کہتے ہیں میرے استاد رسول اللہ تھے، امت کہتی ہے رسول خود بے پڑھے تھے۔ صلوات بر محمد گرامی یہ وہ ہیں جن کو علم ادھر سے ملا اور جن کو تعلیم مکتب قدس میں ہوئی۔ اور عزیزان گرامی بس یہ سن لیجئے کہ اسلام دین علم ہے، اسلام کی کتاب کتاب علم ہے، اسلام کا رسول رسول علم ہے، اس کا وسیع باب شہر علم ہے، یہاں سے وہاں تک علم ہی علم کا سلسلہ چل رہا ہے۔
اور علم کیا ہے؟ یہ جو بحثیں ہوتی ہیں ناسمجھوں کی مسجدوں میں، یہ بڑی تنگ نظری سے لوگ مسائل کو دیکھتے ہیں۔ معجز نمائی کیا ہے؟ مشکل کشائی کیا ہے؟ یہ چیزیں کہاں تک اسلام میں ہیں؟ معجز نمائی بھی علم ہے، مشکل کشائی بھی علم ہے۔ جو چیزیں آج آپ کے گھریلو استعمال میں ہیں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں یہ سب معجزہ تھیں۔ آپ اکبر بادشاہ سے زیادہ پاورفل ہیں باوجود اپنی غریبی کے، اس لیے کہ اکبر بادشاہ دلی سے 1 منٹ میں بمبئی کا رابطہ نہیں کر سکتا تھا، آپ کرتے ہیں۔ اکبر بادشاہ اپنی شہنشاہیت سمائے 2 گھنٹے میں دلی سے بمبئی نہیں آ سکتا تھا، آپ آتے ہیں۔ اکبر بادشاہ اپنے محل میں بیٹھ کے پوری دنیا کے مناظر نہیں دیکھ سکتا تھا، آپ دیکھتے ہیں۔ اکبر بادشاہ اپنے ممالک میں جہاں جہاں پر اس کا قبضہ تھا امیڈیٹلی اپنا حکم نہیں پہنچا سکتا تھا اسی منٹ میں، آپ کا فیکٹ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ اکبر بادشاہ زیادہ پاورفل ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کے مقابلے میں اکبر بادشاہ جو ہے بہت کمزور ہے، وہ بہت حقیر مخلوق ہے، اس لیے کہ اکبر بادشاہ کی سواری 1 گھنٹے میں مشکل سے 15 سے لے کے 20 کلومیٹر چلتی تھی، آپ کی سواری 1 گھنٹے میں 900 کلومیٹر تک چلتی ہے، تو اکبر بادشاہ آپ سے بہت پیچھے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اور بات ہے کہ وہ اکبر بادشاہ ہے، اکبر بادشاہ نہیں، لیکن ہم کو اکبر بادشاہ سے زیادہ پاورفل بنا دیا ہے علم نے۔ تو اگر یہ ٹی وی، اگر یہ فیکس، اگر یہ موبائل فون، اگر یہ ہوائی جہاز، اگر یہ کاریں، اگر یہ تمام ماڈرن ٹیکنیک اگر بادشاہ کے زمانے میں کہی جاتی تو لوگ یہی تو کہتے کہ بھائی کوئی صاحب اعجاز ہو تو یہ کر سکتا ہے، بھائی یہی تو کہتے کہ صاحب اعجاز ہو تو یہ کر سکتا ہے، ورنہ انسان کے بس میں کہاں، انسان کے بس میں کہاں کہ ہوا میں اڑے، انسان کے بس میں کہاں کہ فوراً آواز اپنی یہاں سے وہاں پہنچا دے، انسان کے بس میں کہاں کہ اس طریقے سے کوئی بات کر لے، لیکن آج یہ سب ہو رہا ہے، ہر فیلڈ میں ہو رہا ہے۔ تو اگر اکبر بادشاہ کے زمانے میں یہ سب باتیں ہوتی تو معجزہ ہوتی کہ نہ ہوتی؟ تو معلوم ہوا کہ آج کا انسان اکبر بادشاہ کے پیریڈ کا آدمی ان سب کو معجزہ بتاتا، لیکن آج کا انسان کہہ رہا ہے کہ یہ سب روزمرہ کے استعمال کے معاملے ہیں جو ہمارے گھر میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ طاقت آپ کو کس نے دی ہے؟ علم نے۔ تو معلوم علم جو ہے وہ انسان کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اگر جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اور دن بھر بیٹھ کے سلونی کہتا ہے ہم اسے معجز نما کہیں تو حیرانی کا ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ 400، 800، 1000 برس کے بعد ہو سکتا ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ روزمرہ کے استعمال کی ہوں، تو اس وقت معلوم ہوگا کہ رہبر جس وقت آیا تھا وہ اپنے وقت کی دنیا سے کئی 1000 سال آگے تھا۔ ابھی مشکل کشائی بھی ایسے ہی ہے معجز نمائی کی طرح، مشکل کشائی بھی معجز نمائی کی طرح ہے۔ مشکل کشائی کیا ہے؟ مشکل پیدا کرتی ہے جہالت، مشکل کشائی کرتا ہے علم۔ گھر والے رو پیٹ رہے ہیں اس لیے کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے کو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں بھی ٹھیک کرتا ہوں، اور ذرا دیر میں اس نے انجیکشن وغیرہ لگایا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو گھر والوں کے سامنے ایسی مشکل آئی تھی کہ پورا فیوچر اندھیرا ہو گیا تھا،
لیکن ڈاکٹر کے پاس چونکہ علم تھا لہذا اس کے علم نے جو مشکل کشائی کی تو روتا بغیر ہنسنے لگا۔ یہ روزمرہ کے کھیل ہیں، یہ ڈیلی کے کھیل ہیں جو ہوتے ہیں۔ روتا بغیر ہنسنے لگا، کیوں؟ اس لیے کہ مشکل کشائی کرتا ہے علم، مشکل پیدا کرتا ہے جہل۔ جنگل میں کار فیل ہو گئی، ہمارے لیے مشکل تھی، ادھر سے کوئی میکینک آ رہا تھا، اس نے ٹھیک کر دی، مشکل حل ہو گئی۔ مشکل پیدا کی ہمارے نہ جاننے میں، مشکل حل کی اس کے جاننے میں۔ معلومہ مشکل کریٹ کرتی ہے جہالت، مشکل کشائی کرتا ہے علم۔ چونکہ ہم دنیا کے جاہل لوگ ہیں، جس کے لیے قرآن کہتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماں کے پیٹ سے یوں باہر آئے کہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ چونکہ ہم جاہل ہیں لہذا مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن جو ولادت کے ساتھ کتاب پڑھتا ہے وہ عالم پیدا ہوا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ میں کہاں تک یہ کہانی آپ کو سناؤں؟ ایک عالم تو بڑھ کے عالم ہے، قرآن کہتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑھ کے ایک عالم، ہر عالم سے بڑھ کے ایک عالم ہے۔ موسیٰ بہت بڑے عالم تھے، مگر قرآن کہتا ہے خضر کے پاس پڑھنے بھیجے گئے۔ یہ قرآن پاک میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی شان میں کہوں تو زبان چل جائے۔ ایک جگہ قرآن نے کہا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب خضر کے پاس حضرت موسیٰ پڑھنے بھیجے گئے، اور جناب خضر نے کہا کہ نہیں تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے کہا رہنے دیجئے۔ کل کا چاہیے ایک کنڈیشن ہے بھائی، میں جو کچھ کروں اس پر کیوں نہ کہنا۔ یہ قرآن کا لکھا ہے، حدیث یا تاریخ نہیں ہے، آپ قرآن میں پڑھ لیجئے۔ کہا جناب خضر نے کہ میں جو کچھ کروں اس کے اوپر یہ نہ کہنا کیوں، بھائی یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جب علم کی شان پیدا ہوتی ہے تو ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کیوں۔ اب محبان اہل بیت یہ بھی سوچ لیں جو بار بار کہتے ہیں علی خاموش کیوں بیٹھے، حسن نے سلو کیوں کر لی، حسین میدان تک کیوں آ گیا۔ عزیزان گرامی یہ بھی سمجھ لیجیے قرآن پاک میں قصہ بہت ڈیٹیل میں ہے، بہت ڈیٹیل میں قرآن پاک میں پورا قصہ لکھا ہوا ہے، اور جو قرآن کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں ان کی نالج میں ہے یہ بات۔ تو ان کا بھائی کیوں نہ پوچھئے گا، بہتر ہے نہیں پوچھوں گا۔ وہ جناب چلے وہاں سے، تو وہاں بیچ میں دریا تھا، وہ کشتی میں بیٹھ کے ادھر سے ادھر آ گئے۔ اس کو ہم نے تھیلے سے اپنے اتنی بڑی کیل نکالی، کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب بھائی معاملہ ایسا ہے کہ حضرت موسیٰ کیا بھائی ہم ہوتے تو ہم بھی پوچھتے جی کیا کیا آپ نے، جی خاصی کشتی ہے۔ اب اتنی بڑی کیل نکالی انہوں نے، میں وہ تو مار کے 2-3 ہاتھ کشتی میں سوراخ کر دی۔ اجی ان کا یہ کیا کیا آپ نے؟ دیکھیے آپ نے، ان کا ارے بھائی خیال نہیں رہا، معاف کیجیے گا، آپ نہیں پوچھیں گے۔ چلے اب آگے چلے تو وہاں چلے تو وہ ایک لڑکا ادھر سے آ رہا تھا، اس کو ایک تماچا مارا، مر گیا۔ ارے اب تو بے قابو ہو گئے، صحیح، ارے کیا 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 ہے، ارے اچھا خاصا لڑکا مار ڈالا آپ نے۔ چلیے دیکھیے پھر آپ وہی باتیں کرنے لگے۔ اچھا ایک چانس اور دیجیے، ایک چانس اور دیجیے۔
ان کا ٹھیک ہے، ایک چانس بس، لاسٹ چانس ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک شہر میں پہنچے تو وہاں کے لوگ اتنے ظالم کہ انہوں نے کہ جناب کھانے کو بھی نہ پوچھا اور مہمان نوازی کرنے سے بالکل انکار کر دیا کہ بھیا اپنا اپنا پکاؤ، اپنا اپنا کھاؤ، یہاں کھانا وانا کسی کو نہیں ملتا ہے، سمجھے آپ؟ تو اب وہاں ٹہل رہے تھے تو دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے، ہم کہنے لگے آؤ اس کو ٹھیک کر دیں۔ دونوں نے خوب محنت کر کے، ایک تو بھوکے تھے اور دوسرے اپنے دیوار بنائی۔ جب دیوار کو سیدھا کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، تو کہنے لگے جی آپ نے دیوار بنائی اور محنت کی، ہم سے بھی محنت لی، آپ نے محنت کی، اگر پیسے طے کر لیتے تو کچھ کھانے کو مل جاتا ہے، یا پیسے مول لے لیتے۔ ان کا دیکھیے اب میرے آپ کے درمیان پھرا، آپ کا راستہ وہ، میرا راستہ وہ۔ خیر چونکہ آپ آئے تھے لہذا میں آپ کو وجہ بتا دوں۔ اب انہوں نے وجہ بتائی، کہا کہ وہ کشتی ایک غریب آدمی کی تھی، بادشاہ ظالم ہے، وہ کشتیاں ضبط کر رہا ہے، اس کے لوگ جب دیکھیں کشتی میں سوراخ ہے تو چھوڑ دیں گے اسے، وہ مرمت کر کے پھر چلانے لگے گا، ورنہ کشتی ضبط ہو جاتی تو بھوکوں مر جاتا وہ۔ یہ لڑکا نکل کے بہت بدماش نکلتا ہے، اس کے ماں باپ بہت مومن لوگ ہیں، ان کے واسطے مصیبت بنتا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب اللہ اس کے بدلے اسے ایک بیٹی دے گا جو 70 نبیوں کی ماں ہوگی، تو وہ اس کے خاندان میں نبوت ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے ماں باپ بہت مومن نیک لوگ ہیں۔ اور وہ جو دیوار ہے وہ 2 یتیموں کی ہے، ان کے ماں باپ نیک لوگ تھے، اگر گر جاتی اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے۔ میں نے اس لیے ٹھیک کر دیا کہ جو بڑے ہوں گے تو خزانہ پا جائیں گے۔ اب خدا حافظ، آپ جائیے ادھر، آپ جائیے ادھر۔ یہ ہے علم، یہ ہے علم۔ اب اس کے اندر جلدی جلدی 2 جملے سن لیجئے، بات کل آگے بڑھے گی۔ یہ گھڑی کی تیز سوئی میری زبان سے زیادہ تیز چلتی ہے، سمجھے آپ؟ تو معاملہ یہ ہے میاں کہ اس کے اندر ہر آدمی جتنے بیٹھے اور جتنے سن رہے ہیں وہ سب سنیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مر جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، لوگ سر پکڑ کے کہتے ہیں ارے گھر کا ایک کمانے والا تھا، پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت تھی، یہ ایسا تھا، پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت تھی، پتہ نہیں کیا اللہ کی مصلحت تھی۔ تو جب موسیٰ جیسا نبی خضر کے عمل کا مقصد نہیں سمجھ سکتا تو ہمارے حقیر بندے اللہ کے عمل کا مطلب کیا سمجھیں گے؟ لہذا مصیبتوں کے موقع پر زبان کو کنٹرول میں رکھا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو گیا وہ تو گیا مگر ہمارے ایمان کو بھی لے جائے۔ اور عزیزان گرامی، جہاں تک رسول کے گھرانے کا سوال ہے تو وہ خضر جو موسیٰ کو قبول نہ کر رہے ہیں، وہ سرور کائنات کے پاس آتے تھے سبق پڑھنے۔ وہ خضر جو موسیٰ کو قبول نہیں کرتے، وہ آتے تھے حضور سے، ہمارے حضور سے، رسول اکرم سے مسئلے پوچھنے۔ ایک دن رسول بیٹھے تھے اور ان کی گود میں امام حسن بیٹھے تھے، امام حسن کو گود سے اتار کے ان کے سامنے بٹھا دیا، کہا آج ان سے پوچھ لیجئے۔ عزیزوں، اگر آپ کسی بزرگ سے مسئلے پوچھنے کسی عالم سے جائیں اور اس کی گود میں اس کا پوتا نواسا بیٹھا ہو اور وہ آپ کی طرف بٹھا دے اس کو کہ اس سے پوچھ لیجئے، تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ بچے کو دعا دیں گے اللہ ترقی دے اور اللہ آپ سے بہتر کرے اور بھلا کرے، انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے، عالم نکلیں گے، ایک دن ان سے بھی پوچھیں گے، مگر ابھی یہ بچہ کیا بتائے گا؟ ابھی تو سرکار آپ بتا دیجیے ہے، سوائے اس سے کہ بڑی تہذیب سے بچے کو دعائیں دے کے اور اس کے مستقبل کے لیے اچھے خواہشات پیش کر کے، لیکن یہ 4 برس کا 5 برس کا بچہ یہ کیا بتائے گا؟ حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ مذاق مجھ سے نہ کریں، لیکن سمجھدار تھے نا، خضر عالم تھے، اگر کوئی جاہل ہوتا تو یہی کرتا، خضر عالم تھے، جانتے تھے کہ محمد کے گھرانے میں سب محمد ہیں۔ وہ ویسے ہی ادب سے گھوم گئے ادھر، اپنے سوال کرنے لگے، جواب ملنے لگے، جیسے سوال لائے تھے سب سوال کر لیے، سب کے جواب لے لیے، اب جانے لگے تو کہا سرکار اب اجازت ہے جاؤں؟ تو رسول نے مڑ کے دیکھا، پھر مسکرائے، پوچھا آپ مطمئن ہو گئے؟ یہ خضر سے نہیں پوچھ رہے ہیں، یہ مسجد والوں کو سنا رہے ہیں کہ سب مطمئن ہو جائیں۔
کیا مطمئن ہو گئے؟ کہا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا، خدا حافظ۔ وہ خدا حافظ کہہ کے چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار یہ کون بزرگ تھے، ہم نے ان کو پہچانا نہیں؟ کہا یہ خضر پیغمبر ہیں، اکثر مجھ سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، آج میں نے حسن کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب پہچانیے علم، اب پہچانیے علم، اپنے اور موسیٰ کے علم کا فرق نہ پیے، پھر موسیٰ اور خضر کے علم کا فرق نہ پیے، پھر سوچئے کہ جو موسیٰ جیسے نبی کو شاگردی میں قبول نہ کرے وہ حسن کے سامنے زانو ادب طے کرتا ہے۔ پھر علم رسول کا اندازہ لگائیے، جس کا نواسا ایسا ہو اس کا نانا کیسا ہو۔ يعلمهم الكتاب، رسول اس لیے بھیجا گیا ہے کہ کتاب کی تعلیم، زندگی رہی تو بات کل آگے بڑھے۔ آج تو اتنا کہ یہ اہل بیت کا دروازہ تھا جہاں سے علم بٹ رہا تھا، اور تشنگان معرفت آتے تھے اور سیراب ہو کے جاتے تھے۔ اور عزیزان گرامی، جب کہیں علم ہوتا ہے تو تعصب کی دیواریں گر جاتی ہیں، جب کہیں علم ہوتا ہے تو میرے اور تیرے کا فرق ختم ہو جاتا ہے، جب کہیں علم ہوتا ہے تو اپنے اور پرائے میں امتیاز نہیں رہتا ہے۔ جس طریقے سے دریا بہتا ہے تو جس کا دل چاہے پانی لے لے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہوائیں چلتی ہیں تو ہر ایک کے جسم سے مس ہوتی بھی چلتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اپنا ہے اس کو ہوا لگے اور یہ پرایا ہے اس کو ہوا نہ لگے۔ جس طریقے سے سورج کی روشنی پھیلتی ہے تو ہر ایک کو روشنی ملتی ہے، اپنے پرائے کا امتیاز نہیں ہے۔ ویسے ہی اہل بیت کے دربار میں جب علم کا دریا موجیں مارتا تھا اور جب علم کا بادل برستا تھا تو ہر ایک سیراب ہو جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو خدا کی قسم اسلام کا مستقبل حسین ابن علی دیکھ رہے، حسین ابن علی دیکھ رہے تھے کہ اگر میں نہ اٹھا تو یہ دین مٹ جائے، اگر میں نہ نکلا تو یہ مذہب فنا ہو جائے، اگر میں نے مقابلہ نہ کیا تو دین خدا کو کوئی بچانے والا نہ رہے گا۔ نبی کا نواسا اٹھا اور نبی کے نواسے نے اٹھ کے دین خدا کو بچایا۔ عزیزوں، آج محرم کا چاند ہو، محرم کا چاند فلک میں نمودار ہو گیا۔ آج محرم کی پہلی رات ہے۔ فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیجیے، کہا بیوی تشریف لائیے، یہ آپ کے غلام اور آپ کی کنیزیں آپ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہیں۔ شہزادی، آپ نے تمنا کی تھی نا کہ میرے بچے پر روئے گا کون؟ آن کے دیکھیے، لگ بھگ 1369 سال ہو رہے ہیں آپ کے بیٹے کی شہادت، اور اتنے دنوں سے لوگ آنسو بہا رہے ہیں اور آنسوؤں کا سیلاب رک نہیں رہا۔ روایت میں ہے کہ چھٹے امام جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو بآواز بلند گریہ فرماتے تھے، اور اتنا بلند آواز میں گریہ کرتے تھے کہ پڑوسیوں کو خبر ہو جاتی تھی کہ محرم کا چاند ہو۔ بے شک ہم آپ کیا روئیں گے، جس کے گھر کا غم تھا، جس کا گھر اجڑ گیا تھا وہی رونے کا حقدار۔ چھٹے امام اتنا بلند آواز میں گریہ فرماتے کہ پڑوسی کہتے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام رو رہے ہیں، محرم کا چاند ہو گئے۔ محرم کے چاند ہونے کی پہچان تھی کہ امام کے گریے کی آواز بلند ہوتی تھی اور پڑوس کے رہنے والوں کو خبر ہو جاتی تھی کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ امام اپنے جد بزرگوار پر گریہ فرما۔
اور عزیزان گرامی، روایتوں میں یہ بھی ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ تھی اور امام رضا غریب افسردہ و غمزدہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں یاد حسین تھی، جد کا تصور تھا کہ عرب کا مشہور شاعر دیبل خزائی آ گیا۔ دیبل امام کے چاہنے والے تھے، دیبل امام کے عقیدت مندوں میں تھے۔ جیسے ہی دیبل کو دیکھا فرمایا مرحبا یا دیبل انت ناصرنا و مادحنا، اے دیبل مرحبا، تو ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے مداح ہو۔ اے دیبل محرم کی پہلی ہے، تم نے ہمارے جد کا مرثیہ کہا۔ آج مجلسوں کے اعلان ہیں یہاں سے وہاں تک، ابھی مجلس سے پہلے اعلان ہو رہے ہیں۔ اس بمبئی میں پتہ نہیں 30 پتہ نہیں 35 کتنے اشرے ہو رہے ہیں، کچھ کا اعلان یہاں ہوگا۔ یہ آج کا دور ہے، وہ 8ویں امام کا دور تھا جب امام اپنے گھر میں سوگوار بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں دیبل میری جد کے لیے مرثیہ کہا ہے؟ دیبل نے کہا ہاں مولا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں، اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کو مرثیہ سناؤں۔ کہا اچھا دیبل ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں، اپنے دست مبارک سے پردہ آویزہ کیے۔ جب پردہ آویزہ فرما چکے تو بیت الشرف میں گئے، سیدانیوں کو بلایا، کہا بیویوں آؤ تمہارے جد کا مرثیہ ہو رہا، تمہارے جد کا مرثیہ ہو رہا ہے۔ جب بیویاں آ گئیں تو امام تشریف فرما ہوئے، اب کہا دیبل ہاں مرثیہ پڑھو۔ اب دیبل نے مرثیہ شروع کیا، فاطمہ قومی ابنۃ الخیر فندبی نجوم سماوات بالارض فلاتی، اے فاطمہ اے خیر خلق کی بیٹی اٹھیے، دیکھیے آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں، امام رو رہے ہیں، سیدانیاں گریہ کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں کوئی مدینے میں سو رہا ہے، کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی کاظمین میں سو رہا ہے۔ مرثیہ یہاں تک پہنچ کے ختم ہو گیا۔ جب مرثیہ تمام ہوا تو امام نے شعر میں اضافہ کیا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَتٍ، اور ایک قبر طوس میں بنی ہے، ہائے اس کی مصیبت جو سب سے الگ ہے۔ دیبل نے شعر پڑھ کے پوچھا کہ مولا میں آپ کے گھر کا پرانا خادم، مجھے آج تک نہیں معلوم کہ طوس میں کس کی قبر ہے۔ فرمایا دیبل تجھے کیا معلوم ہوگا، تو صحیح کہتا ہے، دیبل میں ابھی طوس میں قبر بنی نہیں، دیبل میں پردیس میں طوس میں شہید کیا جاؤں گا، میری قبر زمین طوس پر بنے گی۔ بغضب ہوا دیبل نے شعر دوبارہ پڑھ دیا، کنیز تڑپتی بھی آئی دیبل، امام رضا کی بہن کو غش آ گیا، اب شعر نہ پڑھنا، آئے